تعالی علیہم اجمعین پڑھا کریں، پڑھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ کی یہ شان تھی کہ لوگ صحابہ کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمیں معذرت کے ساتھ لوگ دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال میں اپنے کردار کے اندر درستگی لانا۔ اب اس شخص نے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعوا، میں ایمان لے آیا اللہ پر اور اے رسول تم گواہ رہو۔ اور جو بستی کے لوگ ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ کئی لوگ اکٹھا ہو جائیں کسی غلط موقع پر، کسی غلط ڈیمانڈ پر، اور پھر ان میں سے ہی ایک شخص اٹھ جائے، یعنی یہ شخص جو تھا یہ اس بستی کا ہی رہنے والا تھا، وہ رسول باہر سے آئے تھے۔ تو اب اس شخص نے جو ہے وہ اطاعت کر دی حق والوں، باہر سے آنے والوں، یعنی اگینسٹ چلا اپنی بستی والوں۔ تو انہوں نے اس غصے کے اندر آ کر، روایات میں ہے کہ اس کو سنسار کر دیا، اس کو پتھر مارے، اس کو جو ہے وہ اینٹیں ماری، یا جو بھی اس کو ڈنڈے مارے، اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ اللہ، اس بیچارے کو کیا کیا؟ شہید کر دیا۔ تو اللہ جل مجدہ نے اس کی شہادت کو قبول فرمایا، اور جو شہید کا درجہ ہے، جو شہید کا مقام ہے کہ شہید جب اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، تو جب وار اس کے وجود پہ لگتا ہے تو پہلا قطرہ خون کا زمین پر، سمجھیے نا، پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے میرا اللہ جو ہے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عام شہداء سے، یہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا، یہ روایات میں پڑھا، یہ ہمارا عقل عقیدہ ہے۔ اب اس حبیب نجار کی شہادت دیکھیں کہ کس وقت ہوئی، اور اللہ نے اس کو بھی مقام اسی وقت دکھا دیا۔ اللہ، یعنی قرآن کے نزول سے قبل کی بات ہے نہیں؟ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قیل ادخل الجنہ، اے میرے محبوب، اے میرے خالص بندے، اے میرے مخلص بندے، تو جنت میں داخل ہو جا، مقامات میں داخل ہو جا جو میں نے اپنے خالص بندوں کے لیے بنایا۔ آیت نمبر 26 سورہ یاسین مبارک۔ قیل ادخل الجنہ، تو جب اس نے دیکھا مسرت والا اپنا مقام دیکھا، اور اس نے اپنی شان دیکھی، اور اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عنایت کر دی، کیونکہ یہ اکثر میں اپنے بیان میں کہتا رہتا ہوں کہ اس دنیا کو آپ کل نہ سمجھیں، کل متاع نہ سمجھیں۔ یہ یہودی کا سب سے بڑا اور کفار کا دھوکہ ہے کہ وہ اس دنیا کو آپ کو مکمل کر کے دکھاتا ہے، اور اسی میں مکمل رہے آپ۔ پہلے 5000 سے اکاؤنٹ کھولیں، پھر 5 کروڑ پہ بھی جا کے آپ کو سکون نہیں آئے، 5 ارب والا بندہ بھی نہیں رکھا ہو۔ تو آپ مربوں کے مربے لے لیں، باغوں کے باغ لے لیں، دنیا کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ بات لکھ لیں آپ، تو دنیا مکمل تب ہوگی جہاں آپ کہیں گے، اب کہیے میرے ساتھ الحمدللہ، الحمدللہ، جہاں آپ مطمئن ہو گئے میرا اللہ کسی فقیر کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ تو جو رئیس الاعظم ہے وہ بھی 2 روٹی کھاتا ہے، 3 کھائے گا اس کا بھی پیٹ خراب ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے اس امتحان کی جو ہے وہ شناخت کرنی ہے، اور جب اس شخص نے یہ شناخت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مقام دکھایا۔ قوم وہیں پر ہے اور جھگڑ رہی ہے، اور لوگوں کو جو ہے، رسولوں کو جو ہے وہ جھٹلا رہی ہے۔ تو اس شخص نے کہا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، ان کو مردار ہے۔ کیا ہے وہ؟ زندہ ہے، زندہ ہے۔ بل احیاء، قرآن کی آیت، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ویرزقون عند ربہم، اپنے رب کے ہاں کے لیے نہ مل سکتا، اپنے رب کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں، بے شک، یرزقون عند ربہم، لیکن ولکن لا تشعرون، ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو ہماری حیات جو ہے اس صرف موت کے ذائقے کے بعد، جیسے آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ نے اچار کھا لیا، یا کھانے کا ذائقہ ہے، کھانا لذیذ ہے، یا آپ نے کوئی کوکا کولا پیپسی پی لی، تو اس کا جو ذائقہ آپ کی زبان پر ہے، یہ موت صرف اتنا ذائقہ ہے، یہ ٹیمپریری ہے،
یہ ابدی اور ازلی نہیں ہے. جب آپ مر کے انتقال ہو گئے، ایک پلاٹ جو آپ دنیا میں لیتے ہیں آپ کے نام منتقل ہوتا ہے. سمجھیے اس بات کو. اور پھر جب آپ کی روح قبض ہوتی ہے تو آپ منتقل ہو جاتے ہیں زمین کے اندر. ساری زندگی انسان اس زمین کے اوپر پھرتا ہے اور پھر اس زمین کے کہیے نا نیچے چلا جاتا ہے. تو جو وجود ہے یہ ہمارا، یہ اسی دنیا کا سامان ہے، متاع، یہ اسی میں رہ جاتا ہے. جو خالص ہے، جو پیورٹی ہے، جو سپیریئر ہے، وہ آپ کی سول ہے، وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ کی روح ہے. فَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِي. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدم کو سجدہ کرنا جب میں اپنا امر، اپنی روح اس کے اندر داخل کر. فَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِي. تو پھر تم اس کے لیے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ مآب لو. اب اس شخص کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام دکھایا تو اس نے کہہ اٹھا کہ یا لیت قومی یعلمون. آیت نمبر 26 سورہ یاسین مبارکہ. اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم بھی جان جاتی. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. میرے رب نے مجھے معاف کر. کتنا عمل تھا، بستی سے بھاگ کر آیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اسی مکالمے میں، جیسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اسی مکالمے میں، اسی باتوں میں اس بیچارے کی شہادت ہو گئی. بلکہ اس خوش نصیب کی، بیچارہ بھی نہیں کہنا ہے، اس خوش نصیب کی شہادت ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فوزاً عظیمہ کر دیا، اس کو کامیاب کر دیا. اعلان اس کو کامیاب کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی کرے، سب کہتے ہیں آمین. لیکن اس میں ڈیمانڈ کیا ہے اللہ جل مجدہ کی کہ آپ کا خلوص ہو. کیا ہو؟ خلوص ہو. آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کریں تو خلوص کے ساتھ کریں، یقین جانیں. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. اور پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کیا اور میرا جو ہے وہ مقام عزت والوں کے اندر کر دیا. مکرمین جن کو اللہ نے عزت بخشی. جب جا کر اس نے اولیاء کو دیکھا ہوگا، شہداء کو دیکھا ہوگا، اپنا مقام دیکھا ہوگا، تو وہ جنت کے اس مقام کو دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم یہ جان جائے. اب وہ قوم تو نہ جانے لیکن یہ قوم جانے جس میں میں اور آپ، کہ ہم پر کوئی کاش نہ کہہ رہا. سمجھ میں آ رہی آپ کو بات؟ آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے، جتنی مہلت کا سانسوں کی صورت ہے، آپ اس کو غنیمت جانیے. اور 1 ٹکا یا 1 روپیہ بھی یا 1 نیکی بھی کے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل سے کہیے سبحان اللہ. یہ ایک سبحان اللہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کا سبب بنا سکتا ہے. بے شک. اللہ نے کیا کہا؟ جس کو میں چاہوں گا بخش دوں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. کوئی ساری زندگی کا عابد زاہد ہے، اللہ چاہے اس کو پکڑ کے کان سے عذاب میں ڈال دے، اس کو جہنم میں ڈال دے. تو پوچھنے والا ہے اللہ مالک ہے، اللہ جل مجدہ خالق ہے، اس کی ساری ملکیت ہے، اس کی ساری رعایت. تو یہ خالص جب ہم اللہ سے ہوں گے، خالص ہوں، نیت میں خالص ہوں، تب اللہ جل مجدہ جو ہے وہ ہمارے چھوٹے سے عمل کو بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے.